دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ پرندے جو پنجرے میں پیدا ہونے اور پنجرے میں پلے بڑھیں، ان کو جب کوئی کہے نا کہ باہر بڑی کھلی ہوا ہے، اس میں آپ اڑو گے، آپ جو ہے آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، یہاں تو آپ اڑ بھی نہیں سکتے ہو، تو پرندہ وہ سوچے گا کہ میں اس پنجرے سے، جس نے زندگی پنجرے میں پیدا ہوا، پنجرے میں پلا بڑا ہو، اس کو لگے گا کہ میں جیسے ہی پنجرے سے باہر نکلوں گا تو میں سیدھا نیچے گروں گا، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی اور یہ شکاری پرندے آ کر مجھے ہڑپ کر جائیں گے۔ اس کو اس بات سے ڈرایا جاتا ہے، اسے یہ پاگل پن لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ ایلوژن ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے، حالانکہ اس پرندے کی اصل جگہ یہ کھلی ہوا ہے، یہ پنجرہ نہیں۔ اور ان کو یہ صبح شام یہی بتایا گیا ہے کہ یہ پنجرہ ہماری جان ہے، آن ہے، اس کے اوپر یہ جو کپڑے کا ٹکڑا ہے یہ مقدس ہے اور اس نے ہمیں بچایا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، حالانکہ کھلی ہوا اس کی ہے۔ ہمارے باپ دادا ان ویز اور پاسپورٹوں کے چکروں میں جاتے تھے کے ذریعے حج کرتے تھے۔ یہ ایک بس سروس جو ہے بغداد سے جا کے فلسطین، شام اور ادھر آتی تھی، مدینہ آیا کرتی تھی، شام سے مدینہ تک ٹرین سروس چلا کرتی تھی۔ ہم نے یہ ساری 80-90 سال کی پیداوار ہے، ہمارے ذہنوں پہ سوار کر دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ یہ لکیریں جو انہوں نے کھینچی انگریزوں نے، سائکس اور پیکو نے اور ریڈ کلف نے اور ڈیورنڈ نے، یہ لکیریں ہمارے سروں پہ بٹا دی ان لوگوں نے۔ مسلم امت ایک ہے، یہ حکمران ہے، یہ اردوغان نہیں کرے گا، یہ خان صاحب نہیں کریں گے، یہ مہاتیر نہیں کرے گا، یہ محمد بن سلمان نہیں کرے گا، یہ ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے جو یہ بات کرتے ہیں، اور ڈال رہے ہیں، میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، وہ ڈال رہے ہیں، وہ یہ نہیں برداشت کرتے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح پرندے کی اصل جگہ وہ ہے، اس امت کی اصل جگہ ایک کھلی ہوا ہے، خلافت ہے۔ اس کا مقام یہ چند لکیریں پروڈکٹ کرنا نہیں ہے، اس کو پوری مسلم دنیا میں سے کفر کا غلبہ ختم کر کے کفر تک اسلام لے کے جانا ہے، یہ ہمارا ایم ہے، اپنا ایم ٹھیک کر، اپنا ویژن ہمیں ٹھیک کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی، ایک سینس میں کہ وہاں کے جو بڑے تھے، وہ جو حکمران تھے، جو ان کے سربراہ تھے، وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے نا ڈیڈ لاک سا بن گیا تھا کہ وہاں پہ ایک طبقہ ان کے پاس تھا، ایک صحابہ کی جماعت تھی جو ایک نظام چلانے کے اہل تھی، اور لوگ بھی جو ہے پابندیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگی تھی اس کے بعد ایک حد تک نبی سے ہمدردی بھی رکھتے تھے، لیکن وہاں کے عتبہ، شیبہ، جو ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، ابو سفیان، یہ نہیں مان رہے تھے، یہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سراؤنڈنگ کے جو بڑے بڑے قبائل دیکھ کر یہ کون سا قبیلہ مضبوط ہے ان کے پاس جانا شروع ہوئے، انہیں دعوت دی اسلام کی اور کہا کہ وَمْنَعُونِي وَانْصُرْنِي، مجھ پہ ایمان لاؤ اور مجھے نصرت دو، اتھارٹی دو تاکہ میں اپنی حفاظت، اس دعوت کی حفاظت بھی کر سکوں اور اسلام کو بھی قائم کر سکوں۔ تو اس معاملے میں آپ ایک دفعہ بنو شیبان کے قبیلے میں گئے، اور بنو شیبان کے قبیلے کے جو بڑے تھے، ان کے جو فوجی جنرل تھے، ایک طرح سے سردار بھی تھے، فوجی جنرل تھے، ان کا نام مثنى بن حارثہ شیبانی رضی اللہ عنہ تھا۔ اس وقت انہوں نے اسلام لے کر نہیں آئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اسلام لائیں اور آپ جو ہے اس دین کی حفاظت کریں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم کسریٰ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہم عربوں کے مقابلے کے جوگے ہیں، اگر ہم یہ دین اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، آپ ہمارے حاکم بنتے ہیں اور ہم پر دین قائم کرتے ہیں، تو عرب جو بھی کرنا چاہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم کسریٰ سے مقابلہ کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں، تم کر سکتے ہو، ان کو ایشورنس دی کہ تم کر سکتے ہو، لیکن وہ نہیں مانے۔ بعد میں یہی جنرل جب مدینہ کے انصار نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ، سیکنڈ پلیج آف عقبہ کے اندر بیعت دی اور حکمرانی آپ کو منتقل کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا حاکم بنایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں پر بطور حاکم اپوائنٹ ہوئے، اور وہاں سے اسلام کا نفاذ شروع ہوا اور اس مدینہ اسٹیٹ کی ڈیفنس اور ایکسپینشن کا کام شروع ہوا۔ تو ایک وقت آیا کہ ہم نے یہ بنو شیبان بھی فتح کر دیا۔ تو یہی مثنى بن حارثہ شیبانی، یہ ہمارے عراق کے جنرل تھے جو اسی کسریٰ سے لڑ رہے تھے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، سے ہماری اتنی اوقات نہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں، اور یہی ہمارے جنرل تھے اور وہ سے لڑ رہے تھے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پہ پنجرے چڑھ جاتے ہیں،
ہم ریئلسٹک ہیں، ہم ہوا میں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنے ذہنوں پہ پنجرے ڈال کر بھی نہیں سوچنا چاہتے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اے خالد تمہیں 20 سال کے نور نبوت نظر نہیں آیا، آپ یعنی 20 سال بعد اسلام کیوں قبول کیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے تھے؟ آپ کو نبوت کا نور اتنا واضح نشانیاں کیوں نظر نہیں آئی؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے سامنے ایسے لوگ تھے جن کی عقلوں کو ہم جبال پہاڑ سمجھتے تھے، کہ اتنے بڑے بڑے سمجھدار اور ہوشیار اور عقل مند لوگ اگر نہیں مانتے تو میں کیسے مانوں؟ تو بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، آپ کے ذہنوں پہ پنجرے، ہمارے ذہنوں پہ وہ پنجرے چڑھا دیتے ہیں جس کے باعث ہم اس ویژن سے ڈرتے ہیں جو ویژن اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے، اور جو ہماری قسمت ہے، جس کے بغیر ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ سراقہ بن مالک نے یقین کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت، اگر میں لفظ استعمال کروں، بھاگ کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، بچ کے جا رہے تھے، اور سراقہ بن مالک کو وعدہ کیا گیا کہ تمہیں کسرا کے کنگن ملیں گے، ایک دو بندوں کا وہ گروہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت قاتلوں سے، جو کو قتل کرنے کے در پہ تھے، بچ کے جا رہے تھے، اور وہ پرومس کر رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے کنگن ملیں گے، اور انہوں نے اس پہ یقین کر لیا اور ان کو وہ کنگن مل گئے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تو ان کے جب مال آیا تو سراقہ بن مالک سامنے اور کہا، یا اے عمر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعدہ کیا ہے۔ ان کو معلوم تھا، عمر صلی اللہ عنہ نے سب پہلے ان کو وہ کنگن حوالے کی اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ تو وہ قیادت جو اس وقت نعوذ باللہ اگر میں لفظ کہوں بھاگ رہی تھی اس وقت ایک جگہ دوسری جگہ اور قاتلوں سے چپ چپ کے جا رہی تھی، وہ پرومسز کر رہے ہیں آپ کو بش، بلیئر، ٹرمپ اور پیوٹن کے محل میں سے یہ ملے گا، اور ان کو یقین آ گیا اس پہ اور ان کو مل گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی اس پہ یقین تھا، اور وہ صرف 6 سال اسلام لانے کے بعد زندہ رہے۔ انہوں نے وہ جرنیل تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دی تھی، جس کے بعد نبی حاکم بنے تھے، اور 6 سال میں یہ حالت ہو گئی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 70,000 فرشتے ان کی جنازہ اٹھانے گئے، جنازہ پڑھنے، ان کی میت کو اٹھانے گئے، اور ان کے انتقال پہ حدیث کے الفاظ میں نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا اور اللہ ان کے لیے مسکرایا۔ یہ بڑی سعادت ان کو مل گئی۔ آج یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اپنے جرنیلوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ ہے ہمارا ویژن۔ آپ اسلامک پریزیڈنشل سسٹم ٹرائی کریں یا دنیا کا ہر چیز ٹرائی کریں، آخر میں آپ ناکامی پر منتج ہوں گے سوائے پاکستان میں خلافت قائم کرنے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی نے کسی ملک کا وزیر اعظم بن کر قومی ترانے کے آگے سر جھکا کر قومی ترانے پڑھنے نہیں آنا، وہ امام اور خلیفہ بن کر مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ ہمارا مسئلہ فکری کمپرومائز ہے، ورنہ افغانستان یہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ 42 ملک مل کر 40,000 کی ملیشیا سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور مسلم دنیا کافروں کو قبول ہی نہیں کرتی۔ کتنا عرصہ رہیں گے؟ وہ نہیں لڑ سکتے۔ ہمارا مسئلہ فکری کمپرومائز۔ جب آپ نا دشمن کی ساری بیڑیاں، ان کے اصولوں کی بیڑیاں پہن لیں، پیروں میں بیڑیاں پہن لیں، پھر آپ نہیں لڑ سکتے۔ آپ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بھی مانتے ہیں اور آپ پھر کلبھوشن یادو کو سزا بھی دینا چاہتے ہیں، کیسے ہوگا؟ آپ اقوام متحدہ کو بھی مانتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں وہ حق پر ہیں، کیسے حق پر ہیں؟ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ امریکہ ٹھیک آیا ہے، کیسے ہوگا؟ آپ FATF کو بھی مانتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کشمیر کے لیے کراس بارڈر فنڈنگ اور یہ سب بند کر دیں، کیسے کریں گے؟ آپ ڈالر کی کرنسی کو مانتے بھی ہیں اور پھر آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے بچ جائیں گے، کیسے ہوگا؟ آپ کیسے مغرب کو بیٹ کریں گے؟ آپ بارڈر کو مقدس بھی مانتے ہیں اور پھر کراس بارڈر جو ہے ہم جہاد بھی کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ آپ کیسے اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ نہیں، مسئلہ یہاں پہ ہے۔ ہماری کچھ اسلامی قیادتوں کو حکومتیں بھی مل گئی، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مغرب کی بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں اور پیروں میں۔ کیسے کریں گے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے قریب صرف ایک ہی دین ہے، اسلام۔
کوئی کیپٹلزم نہیں, کوئی سوشلزم نہیں, صرف ایک ہی دین ہے. اللہ کو کچھ قبول نہیں ہے سوائے اسلام, خلافت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, دعوت, جہاد, حدود, وسائل کی منصفانہ تقسیم, شریعت, وحدت, غلبہ. اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ایکسپٹ کرتا. اللہ کو فریڈم آف اسپیچ نہیں چاہیے, اللہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر چاہیے. اسلام از دا آئیڈیالوجی, امہ از دا یونٹیز آف امہ, یہ ہے آبجیکٹو, یہ ہے ویژن. جہاد, لبریشن آف مسلم ایریاز, یہ ہے ہمارا ویژن. کفر آئیڈیالوجی سے اسلام کو غالب کرنا, اسلام کی فکری انٹلیکچوئل سپیریئرٹی کو اسٹیبلش کرنا ویسٹ کے لبرل سیکولر تھاٹ کے اوپر. جو سمجھتے ہیں انہوں نے ترقی کی ہے, ترقی ان سے 10 گنا زیادہ ترقی اسلام کے ذریعے ہو سکتی ہے.